تکبیر تشریق کیا ہے اور یہ کب سے کب تک پڑھی جاتی ہے اور کس کس پر پڑھنا واجب ہے؟ اسی طرح تکبیر تشریق پڑھنا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ اور کیا ایام تشریق میں کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس میں بھی تکبیر کہنا ہوگا یا نہیں؟ اور کیا نفل اور سنت اور بقرعید کے نماز میں بھی تکبیر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ان سب کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے بالکل آسان انداز میں سوال جواب کے آئینے میں، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ تکبیر تشریق کو تکبیر تشریق کیوں کہتے ہیں، اور سب سے پہلے تکبیر تشریق کس نے پڑھے تھے؟ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل۔ اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی کلمے کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے۔ تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس کی اقتدا کی، اگرچہ عورت یا مسافر یا گاؤں کا رہنے والا، اور اگر اس کی اقتدا نہ کی ہو تو ان پر واجب نہیں۔ مقیم نے مسافر امام کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے، اگرچہ امام پر نہیں۔ غلام پر تکبیر تشریق واجب ہے اور عورتوں پر واجب نہیں، اگرچہ جماعت جس کا امام عورت ہی ہو اس سے نماز پڑھی۔ ہاں، اگر مرد کے پیچھے عورت نے پڑھی اور امام نے اس کے امام ہونے کی نیت کی تو اس عورت پر بھی واجب ہے، مگر آہستہ کہے۔ نفل و سنت و وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں، اور جمعہ کے بعد واجب ہے، اور نماز عید کے بعد بھی کہہ لے، یعنی واجب نہیں لیکن عید کے نماز کے بعد بھی پڑھے۔ مسئلہ: مسبوق مقتدی یعنی وہ مقتدی جن کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو ان پر تکبیر واجب ہے، مگر جب خود سلام پھیرے اس وقت کہے اور امام کے ساتھ ہی کہہ لیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور جب امام کے ساتھ کہہ لیا پھر اپنی نماز ختم کرنے کے بعد تکبیر کہنا بھی ضروری نہیں۔ مسئلہ: اور دنوں میں نماز قضا ہو گئی تھی، ایام تشریق میں اس کی قضا پڑی تو تکبیر واجب نہیں۔ یوں ہی ان دنوں کی نمازیں اور دنوں میں پڑھے جب بھی واجب نہیں۔ یوں ہی گزرے ہوئے سال کے ایام تشریق کی قضا نمازیں اس سال ایام تشریق میں پڑھے جب بھی تکبیر واجب نہیں، یعنی اس کی قضا اگر آپ بعد میں پڑھیں گے تو اس میں بھی تکبیر واجب نہیں، یا پہلے کی کوئی قضا نماز ہو وہ اس میں پڑھیں گے، یعنی ایام تشریق میں جس میں تشریق پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر پڑھیں گے، اس میں بھی تکبیر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلے سال جو تکبیر کی قضا ہو گئی تھی تکبیر والی نماز، وہ والی نماز اگر یہاں پڑھیں گے اس اگلے سال میں تو اس میں بھی پڑھنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اسی سال کا ایام تشریق کی قضا نمازیں اسی سال کے انہی دنوں میں جماعت سے پڑھے تو واجب ہے، یعنی اگر ابھی جو چل رہی ہے اور اسی میں قضا ہو گئی اور پھر اسی میں انہی دنوں میں، یعنی 5 دن ہوتا ہے، مان لیں 1-2 دن میں قضا ہو گئی تو اس کے اگلے روز یا اس کے 2 روز بعد ہی جو ایام تشریق کے اندر ہی اگر قضا نماز جماعت سے پڑھی جائے، کسی صورت میں پڑھی جائے تو اس میں تکبیر کہنا پھر واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ: منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر تکبیر واجب نہیں، مگر منفرد بھی کہہ لے، یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا بھی کہہ لے کہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ کے نزدیک ان پر بھی واجب ہے، یعنی بعض امام کے نزدیک ہے کہ اکیلا جو نماز پڑھ رہا اس پر بھی واجب ہے، مگر ہمارے جو امام کے نزدیک ہے کہ اس میں منفرد یعنی اکیلا پر پڑھنا واجب نہیں ہے، مگر پڑھ لینی چاہیے۔ امام نے تکبیر نہ کہی جب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے، یعنی اگر مسجد کے امام صاحب نے تکبیر نہیں پڑھی ہے اس کے باوجود بھی مقتدی پر تکبیر کہنا واجب ہے، اگرچہ مقتدی مسافر یا دیہاتی یا عورت ہو۔ ان تاریخ میں اگر عام لوگ بازاروں میں اعلان کے ساتھ تکبیر کہے تو انہیں منع نہ کیے جائے۔ نوٹ: وہ دن جن میں تکبیر تشریق کہی جاتی ہے انہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص ایام تشریق میں کسی فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول جائے اور 1 گھنٹے بعد یاد آئے تو اب کیا کرے وہ؟ جواب: اگر سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول گیا تو پھر بعد میں اس کی قضا نہیں،
توبہ کرنا لازم ہوگا تاکہ گناہ معاف ہو جائے، یعنی تکبیر چھوڑنے کی وجہ سے اس کا جو گناہ ہوا ہے اس کے لیے توبہ کر لے، وہ کافی ہے، تکبیر کہنے سے ادا اب نہیں ہوں گے۔ اکثر ہم وہ بھول جاتے ہیں تکبیر کہنا جب ہماری کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو اور ہم اکیلا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی امام سے ہم الگ ہو جاتے ہیں، ہماری کچھ رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس کے بعد ہم کہنا بھول جاتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ اگر اسی وقت میں ہے تو وہیں پر فوراً پڑھ لے، یا پھر اگر آپ نے باہر چلے گئے یا وضو ٹوٹ گیا یا جیسا بھی ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں یاد آئے تو ہم توبہ کر لے، تکبیر دہرانے کی حاجت نہیں۔ اور جن لوگوں پر تکبیر پڑھنا واجب نہیں، جیسے منفرد مرد ہو یا عورت، تو ایسا نہیں کہ انہیں پڑھنا گناہ ہو یا منع ہو، بلکہ مرد یا عورت اگر تنہا نماز پڑھے اپنی تو انہیں بھی کہہ لینا چاہیے۔ ہمارے ائمہ نے واجب قرار نہیں دیے ہیں لیکن پڑھنے سے منع بھی نہیں کیے ہیں، جیسا جو مالک نصاب نہ ہو ان پر قربانی واجب نہیں، لیکن کرے گا تو ثواب پائے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ثواب کی نیت سے اکیلے میں بھی ضرور تکبیر پڑھے۔ آئیے اب ہم آخر میں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ تکبیر تشریق کو تکبیر تشریق کیوں کہتے ہیں۔ تکبیر کا لفظی معنی ہے بڑائی، بڑھوتری، اضافہ وغیرہ، جبکہ اصطلاح میں تکبیر کہتے ہیں خدا کی بڑائی کا بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر کہنا تکبیر کہلاتا ہے۔ اور تشریق کا معنی ہے تشریق اللحم، یعنی گوشت خشک کرنے سے ماخوذ ہے، چونکہ ان دنوں میں جانور ذبح کر کے اس کا گوشت خشک کیا جاتا ہے، یعنی اس جانور کے اندر سے خون نکال دیا جاتا ہے تو جانور اندر سے سوکھا ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو تشریق کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ہے نماز عید کے لیے سورج چڑھنے کا انتظار کرنا، چونکہ اس دن عید کی نماز کے لیے سورج چڑھنے کا انتظار کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو تشریق کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غالب گمان ہے کہ 9 ذی الحجہ کو چھوڑ کر کے باقی کے 4 دن ایام تشریق ہے، اسی لیے اس کو ایام تشریق کہتے ہیں، اگرچہ تکبیر تشریق پڑھنے میں 9 ذی الحجہ بھی شامل ہے۔ لیکن یاد رکھے ایام تشریق کو 5 دن پڑھنے میں صرف یہ تشریق کہنے والے 4 دن کی فکس نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث سے ہم 5 دن تکبیر پڑھتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ عرفہ کے دن کی فجر سے ایام تشریق کے آخر دن کے عصر تک، یعنی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ تکبیرات ادا فرماتے تھے۔ اسی لیے حنفیوں کے نزدیک یہی معتبر قول ہے کہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ تکبیر پڑھی جائے، اسی حدیث کی بنا پر ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہ جانیں کہ یہ کلمات کیوں پڑھتے ہیں، آخر یہی تکبیر پڑھنے کی کیا وجہ ہے اور کس نے سب سے پہلے پڑھے تھے۔ تکبیر تشریق کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر چکے تو جبریل امین جنت سے ان کا بدل لے کر پہنچے۔ انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام جلدی میں اپنے صاحبزادے کو ذبح نہ کر ڈالے، تو جبریل امین نے یہ کلمات ادا کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین کو دیکھا اور یہ کلمات سنے تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب فدیہ کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی تینوں حضرات کے کلمات ہیں جنہیں تکبیر تشریق کہے جاتے ہیں۔ ان میں جو بھی مسائل ذکر کیے گئے ان کا حوالہ ہے بہار شت حصہ 4 صفحہ 91+92 ہندی، اور دوسرا کتاب ضیاء شریعت جلد اول صفحہ 149۔ واللہ تعالی اعلم۔